سے ایسی زیبائی ملی، آنکھ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن۔ اہل سنت برادری مکرم حضرت صاحبزادہ پیر اخلاق احمد شاہ صاحب، حضرت گرامی مرتبت صاحبزادہ شہزادہ احمد شاہ صاحب اور تشریف فرما میری مسلک کے جید ممتاز معتبر علماء کرام، حاضرین گرامی مرتبت میں اور آپ آج حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، شاہ باز مکانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، تاجدار اقلیم روحانی و ایمانی، غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن ضمیر، حضور منبع علم و عمل، مدرس توحید و رسالت، جگر پارہ علی مرتضیٰ، نور چشم فاطمۃ الزہرا، دل بند حسن مصطفیٰ، نائب شہید کربلا، ابن رسول، راحت جان بطول، شہنشاہ ولایت، حضور سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ نورانی کے عرس پاک کی ان نورانی گھڑیوں میں، اور حضرت پروردہ آغوش ولایت فقیر دربار مصطفیٰ و مرتضیٰ حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ عبد المجید شاہ صاحب قادری قدس سرہ العزیز کی عرس مقدس کی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر آفاق کلام جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں لکھا ہوا ہے، اس پر میں اپنی لکھی ہوئی تضمین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تضمین ہوتی ہے، دو شاعر کے ہوتے ہیں، 3 مصرے اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ میں آل ذوق کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں سارے ولی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہر علی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو ولی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس کی ولایت کا سلسلہ ٹھیک ہے یا ڈسکنیکٹ ہے تو وہ یہ دیکھ لینا چاہیے، چونکہ فیضان ولایت کہ مولا کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے، وہاں اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی ولایت کی اس تار میں روحانیت کا کرنٹ ٹھیک آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانیہ گول، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، آستانہ عالیہ گوڑا شریف، آستانہ عالیہ گوڑا شریف، آستانہ عالیہ گوڑا شریف، لٹ پال پیر سیال حق نصیر حق نصیر۔ بولڑا مظہر فیضان بابو جی، قاسم فیضان، حضور لالا جی، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ، حضور سیدی سندی آقائی حضرت صاحبزادہ پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب، مد اللہ تعالیٰ ذل العلی علینا بالعفو والعافیت والصحت والعزت واللطف والوقار۔ رونق آستانہ عالیہ غوثیہ لہریہ بولڑا شریف، آپ تشریف فرما ہوئے، جن بزرگوں کے قدموں کی خیرات لے کر ہم 2-4 لفظ بولتے ہیں، اور میری خوشبختی اور عرفہ نصیبی ہے کہ آپ جلوہ افروز ہو گئے، اور انشاءاللہ آپ کی عطاؤں، نگاہوں اور دعاؤں کی
کی رات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت جناب مولا علیہ رحمۃ اللہ کلام کی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. اس پر میں نے عرض کیا اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے. جو ولایت والے ہیں اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے. شبیر جان فاطمہ پیارا علی کا ہے. اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے. شبیر جان فاطمہ پیارا علی کا ہے. ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا علی کا ہے. ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا صدقہ اتارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور مضمون لکھا ہوا ہے ادب کی کتاب میں. مضمون لکھا ہوا ہے ادب کی کتاب میں. جاہل بنے ہوئے ہو تم علمی حساب میں. آتا نہیں یہ راز کیوں فہم جناب میں. کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. اور گداگر ہیں ریزہ خار نجف کی گلی کے ہیں. گداگر ہیں ریزہ خار نجف کی گلی کے ہیں. منگتے فقیر حضرت غوث جلی کے ہیں. دل سے نثار روح سے قربان بلی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. اور کربل میں بڑھ رہا ہے شاہ نجف کا فیض. دربار مرتضیٰ سے کیسے کرے گریز. اور بھی پکارتا ہے کر کے سواری تیز. کل کا جمال جزو کے چہرے میں عکس ریز. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور یہ خطیب رزم و بزم فقیر دربار مرتضیٰ شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. اور میں جانتا ہوں آپ کا جو کچھ بھی فیض ہے یہ سارا مولا علی کی بارگاہ کا لنگر ہے. تو ان کی توجہ کے لیے میں یہ شعر پہ خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا. خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا. تھا جنگجوؤں سے رزم میں تنہا لڑا ہوا. خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا. تھا جنگجوؤں سے رزم میں تنہا لڑا ہوا. لے کر جو ذوالفقار وہ حیدر کھڑا ہوا. مرہم تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا بھی نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. یاران مصطفیٰ کی ہر یاد بھی بجا. یاران مصطفیٰ کی ہر یاد بھی بجا. ان کو جو مل رہی ہے وہ داد بھی بجا. پر باپو جی کے نور کی فریاد بھی بجا. اصحابی پر نجوم کا ارشاد بھی بجا. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. اور تم ہو وطن کی بیٹیوں کی عزتوں کی آس. یہ بات کے گئے ہیں سب بندگان خاص. مٹی کو تیری دیکھ کر بجھتی ہے روح کی پیاس. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. ذوق طعام یہ یزید صرف لوگوں کے لیے ہے. ذوق طعام و عشرت و زن و زمین و زر. ذوق طعام و عشرت و زن و زمین و زر. وہ جانتے تھے عشق کے سب راز سب ہنر. دنیا کو پوجتے تھے ہو کر وہ باخبر. اہل حوث کی لقمہ تر پہ ہی نظر. نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے. نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے. ڈالیں گے بھیک تب ہی بنے گی ولی کی بات. ڈالیں گے بھیک تب ہی بنے گی ولی کی بات. سر جن پہ بارتی ہے مہر علی کی ذات.
سارا علی کا ہے۔ میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کے راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو، اپناؤ، من اناب الیہ، جو صاحب عقل میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ تم اس کے راستے کو اپناؤ جس نے میرا راستہ اپنا لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں تم اس کے راستے پر چلو جو میرے راستے پر چل پڑا ہے، تم اس کے نزدیک ہو جاؤ جو میرے نزدیک ہو گیا ہے، تم اس کے قریب پہنچ جاؤ جو میرے قریب ہو گیا ہے، تم اس کی معیت اختیار کر لو جس نے میری سنگت اختیار کر لی ہے۔ اور دوسرے لفظ سادہ کر کے کہوں تو فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ، جو میرا بن گیا تم اس کے بن جاؤ، جو میرے قریب آ گیا تم اس کے قریب آ جاؤ۔ مولانا روح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اشعار کہنے سے پہلے اس حدیث کو سامنے لا کر موضوع کو پاس بنایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع آل التصوف، او کما قال، فرمایا جس شخص کی یہ مرضی ہو اللہ کے پاس بیٹھے، اللہ کی معیت میں بیٹھے، قرب میں بیٹھے، رفاقت و سنگت میں بیٹھے، رب کے پاس بیٹھے، فرمایا فلیجلس مع آل التصوف، اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کے پاس بیٹھ جائے، صوفیاء کے پاس بیٹھ جائے، وہ درویشوں کے پاس بیٹھے، صالحین کے پاس بیٹھے، اولیاء کاملین کے پاس بیٹھے، علماء ربانیین کے پاس بیٹھے، متقین کے پاس بیٹھے۔ فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع آل التصوف، اسے چاہیے کہ صوفیاء کے پاس بیٹھے، یعنی جو درے اولیاء تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت میں درے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو رب کی بارگاہ کا راستہ ہے وہ بڑا صاف ہے، وہ بڑا واضح ہے۔ اور آج چونکہ جس ہستی کی بات ہو رہی ہے میں نے اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے، بہت سارے حضرات بھی اور پھر قبلہ قریشی صاحب کا بیان آپ سننے کے لیے بےتاب ہی مجھے اس بات کا ادراک ہے۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے، اس طرح غوث پاک کو اللہ نے امت کے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ گروہ انبیاء کے سرداری کا تاج اللہ نے امام الانبیاء کے سر پر رکھا، اسی طرح گروہ اولیاء کی سرداری کا تاج اللہ نے حضور غوث الثقلین کے سر پر رکھ دیا ہے۔ باقی جتنے حضرات بھی ہوتے ہیں، آپ احباب نمازی ہیں مگر پہلے آپ نے نماز کا علم سیکھا پھر نماز ادا کی، آپ روزہ رکھتے ہیں پہلے آپ نے روزے کا علم حاصل کیا تب آپ نے روزہ رکھا، کوئی مجاہد ہے تو اس نے جہاد کے بارے میں علم حاصل کیا تب جہاد کا راستہ اپنایا، کوئی بھی عمل ہے اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری۔ قبلہ قریشی صاحب بیٹھے ہیں، اگر یہ فتویٰ دیتے ہیں تو انہوں نے پہلے گلستان میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں 10 سال علم حاصل کیا، اب 15 سال سے تدریس کر رہے ہیں، تو اب یہ فتویٰ دیتے ہیں علم پہلے ہے اور فتویٰ بعد میں ہے، نماز کا علم پہلے نماز بعد میں، تو اسی طرح زکوٰۃ کا علم پہلے زکوٰۃ بھی بعد میں جاتی ہے، روزے کا علم پہلے روزہ رکھا بعد میں جاتا ہے، حج کا علم پہلے پھر حج کیا بعد میں جاتا ہے، مناسب پہلے جانے جاتے ہیں، حج کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے۔ بھائی قانون تو یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہو مفسدات نماز کیا ہیں، شرائط نماز کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ سارے آپ کو علم ہوگا تب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی ابتدا علم سے ہوتی ہے، بعد میں علم کے بعد عمل ہوتا ہے۔ مگر میں باجت الاسرار کو دیکھتا ہوں، تفریح الخاطر کا مطالعہ کرتا ہوں، قلائد الجواہر کی اور آپ گردانی کرتا ہوں، نفحات الانس پر نظر ڈالتا ہوں، اخبار الاخیار کا مطالعہ کرتا ہوں، تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم کی ولادت با طہارت با کرامت با شرافت ہوئی ہے یکم رمضان المبارک کو، اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور دن کو میں نے کوشش بسیار کی کہ عبد القادر جیلانی دودھ
پی لے، مگر میں نے جتنی مرتبہ بھی اس کو اپنے قریب کیا اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اس کو بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ذوق ہے، کوئی اور وجہ ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، مگر کہتے ہیں دن گزرا، جو ہی جیلان کے قصبے کی مرکزی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر اللہ اکبر کی صدا مغرب کی اذان کی بلند ہوئی، میں نے عبد القادر کو اٹھایا، عبد القادر جیلانی نے بھی دودھ پی کر پہلے اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ اب آتے ہوئے تو حضور غوث پاک نے کیا عمل، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی عمل کیا ہے، عمل کیا ہے۔ روزہ رکھنا عمل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم پہلے ہوتا ہے، بھئی روزے کا پتہ ہو کہ اس وقت سحری کے وقت سحری کے لیے اٹھا جاتا ہے، اس وقت روزے کا وقت ہے، ایک یہ پورا دن گزار کے دن میں الامساک عن الاکل والشرب والجماع فی النہار بنیۃ، روزے کی تعریف یہ ہے دن میں کھانے پینے سے اور دیگر حقوق سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دیگر ازواجی تعلقات سے محفوظ رکھنا، یہ روزہ ہے۔ حضور غوث پاک نے آتے ہی رکھا روزہ، یہ عمل ہے۔ تو اس کا مطلب سمجھ گئے کہ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کی زندگی کا ابتدا الف با تا سے ہوتی ہے، بعد میں وہ عمل کرتے ہیں۔ غوث پاک کو اللہ نے مظہر نبوت بنایا ہے، نائب رسول بنایا ہے، علی کا نائب بنایا ہے، فاطمہ کا لاڈلا بنایا ہے، زہرا کا شہزادہ بنایا ہے، حسن کا دل بند بنایا ہے، حسین کی فکر کا وارث بنایا ہے، آل محمد کے ماتھے کا جھومر بنایا ہے، گلستان آل بیت کا سب سے حسین و خوشبودار پھول بنایا ہے، اولیاء کا ستار بنایا ہے، غوثوں کا امام بنایا ہے، قطبوں کا پیشوا بنایا ہے، اولیاء کا سردار بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے۔ جو یہاں آ کر علم پڑھ کے عمل کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جن کو اللہ علم پہلے عطا کرتا ہے اور آ کر ہی عمل سے آغاز کرتے ہیں، ان کو غوث ثقلین کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہی روزے سے اور پھر جب بغداد میں مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے، مفتیوں کا علم فتویٰ جواب دیتا ہے، عالموں کا علم جواب دیتا ہے، محققین کی تحقیق رک جاتی ہے، مدققین کی تحقیق رک جاتی ہے، مگر اس وقت حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر سارے متوجہ ہو کے کہتے ہیں وہ بغداد کے سیدوں کے گھر اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے، پوچھو آج اس نے دودھ پیا یا کہ نہیں۔ پردہ دار بیوی جا کر حضور غوث ثقلین کی والدہ ماجدہ مکرمہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ صالحہ ذاکرہ شاکرہ صابرہ ان کے پاس پہنچ کر پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا یا نہیں؟ فرماتی ہے کہ آج سحری کے وقت عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، مگر بعد میں جب مطلع صاف ہوا پتہ چلا جس دن غوث پاک نے دودھ نہیں پیا تھا اسی دن رمضان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اور بعد صاحب عبادت الاسرار نے لکھا کہ وَاشْتَهَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ لِلْأَشْرَافِ فِي الْبَغْدَادِ بَلَدٌ كَانَ لَا يَرْجِعُ نِهَارَ رَمَضَانَ، انہوں نے کہا اللہ نے بغداد کے سیدوں کے گھر ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو بچپن میں بھی اتنے تقوی پر ہے، اتنی طہارت پر ہے، اتنا باعمل ہے کہ بچپن میں بھی وہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ دیوانے حضوری ہے، یہاں آنا ضروری ہے، ان کا قصیدہ پڑھنا ہماری مجبوری ہے، اور جو فیضان غوثیہ کو نہ مانے وہ بڑا فضولی ہے، لہذا پیار پیار سے پڑھو۔ دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر ایک دفعہ کہہ دے تاکہ روح خوش ہو جائے۔ سارے غوث پاک کے غلام بیٹھے ہوئے، اور صرف غلام ہی نہیں بیٹھے ہوئے، غوث پاک کی اولاد کے موجودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دودھ دن میں نہ
کیا یا غوث اعظم دستگیر سب کہیں اور انشاءاللہ قریشی صاحب آپ کو بلوائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. بیٹا پیار سے کہیں یا غوث اعظم دستگیر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف، یہ کمال، یہ منصب عطا کیا ہے. اور یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رب کی ذات کے مظہر ہیں، بعض بزرگان دین نے لکھا اس طرح اس امت کے اولیاء میں سے حضور کے فیضان کا مظہر عدم کسی کو دیکھنا ہو تو وہ عبدالقادر جیلانی کی ذات کو دیکھنا. حضور غوث الثقلین کا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام ہے. اور آج ہمارے ہاں تعریفات تبدیل کر دی گئی. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا چونکہ میں خود امام الفقراء امام بلی سرکار کے دربار سے آیا ہوں اور میں نے وہاں رہ کر یہ تجربہ کیا ہے کہ آج ولایت کا معیار یہ سمجھ لیا ہے جو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے یا وہ ولی ہوتا ہے یا وہ ضرورت کے کپڑے جو ہیں ان سے الگ ہو جائے تو ان کو ولی کہا جاتا ہے. یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جو ننگ درنگ ہے وہ جو جناب بھنگ پیتا ہے اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں. میں جب حضرت قبلہ عالم قبلہ فخر السادات حضور پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تشریف فرما ہوئے ہیں. اب دیکھو نا سادات کی ایک بہار لگ گئی ہے. ہمیں تو ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے ہمارے اساتذہ نے اور یاسوفیاء نے بتایا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس ایک آیا بندہ تو کہنے لگا جناب شاہ جی کو ایک ملنگ کا بڑا پہنچا ہوا ہے. میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ کیا پہنچا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا پہنچا ہوا؟ اس کی اب پہنچنے کی دلیل مجھے کیا دیتا ہے کہ وہ 3 گولڈ لیف کے سگریٹ ایک وقت رکھتا ہے ہاتھ میں اور ایک سوٹے میں تینوں ختم کر دیتا ہے. میں نے کہا یہ آپ ولی ہونے کی پہچان بتا رہے ہیں یا پوڈری ہونے کی علامت بتا رہے ہیں؟ ہمارے قوم میں حدیث سے بات اٹھائیے. اب ظاہر یہ باتیں ہم نہیں کرنی ہے اور یہ بتانا ہے آپ کو کہ بلائے نام تڑام ہونے کا نام نہیں ہے، بن چرس کا نام نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جب عزت رسول پہ ہر پائے، ناموس رسالت پر ہر پائے، عزت مصطفیٰ کو للکارا جائے، ناموس رسالت کو للکارا جائے، میرے آقا کی ختم نبوت پر وار کیا جائے، ناموس رسالت پر وار کیا جائے. علی کا بیٹا اٹھتا ہے، حسن کا لال اٹھتا ہے، شہید کربلا کا جانشین اٹھتا ہے، غوث اعظم کا پوتا اٹھتا ہے اور گولڑے سے پکار کر کہتا ہے اے میرے اگر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے تیرے جیسے غدار اس دنیا میں موجود ہیں تو ختم نبوت کا دفاع کرنے والے محمد کے وفادار بھی اس دنیا میں موجود ہیں. تفسیر قرطبی میں حدیث 3 نشانیاں حدیث کی روشنی میں ولی کی ذکر کی گئی ہیں اور پہلی یہ ہے کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں بولیے خدا یاد آ جائے. اور دوسری من زاد فی علمکم منطقہ، تم اس کی گفتگو سنو، بات سنو. جب بھی بیٹھے یہ نہیں کہ تقریر کرے، جب وہ بات کرے ان نگاہوں سے بتائے، نگاہوں سے سمجھائے، وہ انداز میں سمجھائے. مگر قریب زمانے میں سارے سمجھانے والے ہیں مگر نگاہوں سے سمجھانا اور اپنے اقوال اور عادات سے سمجھانا اور لوگوں کے دلوں کو مدینہ بنا دینا، یہ انداز ختم ہے میرے بابو جی غریب نواز علیہ السلام. من ذکرکم باللہ رؤیتہ، چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. اور من زاد فی علمکم منطقہ، اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافے کا باعث بن جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ہیں، اس مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر حضور غوث پاک مدرسے میں جاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، بستہ اٹھاتے ہیں، چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور
होता है तो फिर क्या समझते हैं कि इन लोगों को ये दीवान हुजूरी में जो हुजूर गौसे पाक के नायब बैठे हुए हैं या उनकी खिदमत करने वाले ये शाह साहिबान और इनके खानदान के बुजुर्ग लेटे हुए हैं, अल्लाह ने इनको कोई कमाल नहीं अता किया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कोई इंसान होकर न जाने तो जानवर से भी बदतर है। इसलिए कि कलायतुल जवाहिर में आता है गौस पाक फरमाते हैं मैं मदरसे से निकला, किसी ने पूछा कि आपको मता अलिमता अन्नका वलीयुन, आपको कैसे खबर होगी कि मैं अल्लाह का वली हूँ? फरमाया जब मैं घर से निकलता इज़ा बसतनी तुल मकतब, मैं मकतब में पहुंचता तो मैं खुद आवाज सुनता कि इफ्सतू लिवलिय्यिल्लाहि तआला हत्ता यजलिसा। फरमाया ओ मकतब वालों, ओ मदरसे वालों, क्लास फेलो, अब ये ना सोचना कि कोई आम बंदा आ गया है, अब अल्लाह का वली आ गया है इसके लिए रास्ता खाली कर दो। वो सारे खड़े हो जाते तो मैं अपनी निशस्त पे बैठ दिया करता था। जो गौस पाक से पूछा गया वो कौन थे? फरमाया अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए थे मेरे प्रोटोकॉल के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए थे। वो फरिश्ते मेरे तो आगे पीछे मेरी ड्यूटी किया करते और किसी को ये परेशानी बिल्कुल ना हो कि जी वो कैसे ड्यूटी करेंगे। तो ये तो कुरान पाक की ये आयत है मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, आले मूसा और आले हारून ने जो तबर्रुकात छोड़े हैं फरिश्ते उसको उठाकर फिर देंगे। और वहाँ के आले मूसा आले हारून के तबर्रुकात अमामा है, असा है, जूतियां हैं, फरिश्ते उठाकर फिरते हैं। इमाम राजी को लिखना पड़ा, फरमाते हैं कि अगर आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात की ये शान है तो बताओ आले मोहम्मद के तबर्रुकात की शान, फिर इनके तबर्रुकात की शान और इनके मकाम का आलम क्या होगा। तो हुजूर गौसे पर अगर हजरत आले मूसा के तमाम और जूते उठाने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं, तेरे मेरे साथ ड्यूटी करने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं, तो गौसे आजम को प्रोटोकॉल देने के लिए भी फरिश्ते आ सकते हैं। फरमाते हैं कि मैं मदरसे से निकला तो रास्ते में सारे इमाम इकट्ठे हुए। तुलबा का आपको पता है जब तुलबा मदरसे में बैठे हुए हैं, जब छुट्टी हो तो तालिब इल्मों का एक अपना एक तरीकाकार होता है। तो उस वक्त कहते हैं बैल को पकड़ लिया, बैल को पकड़ लिया। उस बैल को जब पकड़ के उसके साथ तालिब इल्म इर्द गिर्द हुए तो उस दौरान कहते हैं कि मैं भी साथ था। तो बैल आगे भागा, हम भी पीछे भागे। करते करते वो जंगल में बाकी सारे रुक गए, जंगल में मैं पीछे चला गया और जंगल में जाकर बैल रुका। उसने मुड़कर देखा तो मेरे दिल के अंदर एक हैबत से एक खौफ सा पैदा हुआ। तो मैंने पीछे देखा तो तालिब इल्म साथ कोई भी नहीं है, सारे पीछे रह गए, मैं अकेला हूँ। तो बैल मुझे वापस मुड़ के कहता है या अब्दुल कादिर मा खुलिक़्ता लिहाज़ा, जिसको आती है सुभान अल्लाह के लिए या अब्दुल कादिर मा खुलिक़्ता लिहाज़ा, ए अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ने आपको इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया। कहा किसने? बैल ने, कलायतुल जवाहिर में मौजूद है। कहा बैल ने, डंगर ने, जिसको आप दांत कहते हैं, उसने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ने आपको इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया है अल्लाह आपकी वजह से रसूलुल्लाह के दीन को दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। एक बैल ये कह रहा है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उसके बाद मैं कभी खेलने का इरादा करता, खैर से आवाज आती ले जा मुबारक, ए बरकत वाले तू मेरे पास आ जा। मैं अपनी वालिदा माजिदा की गोद में छुप जाया करता था, उनकी गोद में बैठ जाता। कहने का मकसद ये है गौस पाक के नाम का लंगर खाने वालों, गौसे आजम की ग्यारहवीं मनाने वालों, अपने आप को कादरी कहने वालों, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गले में डालने वालों, गौसे आजम की औलाद के जोड़े उठाना फख्र समझने वालों, कहने का मकसद ये है कि कोई दो टांगों वाला जानवर गौसे आजम का मकाम समझे या न समझे, शान गौसियत समझे या न समझे, शान वलायत समझे न समझे, गौसे आजम को अल्लाह ने वो दर्जा अता किया है कि चार टांगों वाले जानवर भी गौसे आजम के दर्जे को जानते और पहचानते हैं। रसूल गौस विलादत से कबल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी खबर दें, विलादत से कबल जाबा साले आता अल्लाहु वलदन सालिहन,
فرمایا کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو صالح والا دن موصوف ہے، صالح ہم اس کی صفت ہے، کہا کہ ایسا بیٹا ہوگا جو صالح ہوگا، جس کی کسی اب صالح صفت ہے، یعنی رسول اللہ غوث پاک کی صفت کر رہے ہیں، حضور خود غوث پاک کی توجہ فرمائیے گا، غوث پاک کی صفت کر رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں نہیں غوث پاک کی تعریف کرتا تو یہ اپنی خرمہ نصیبی اور بدبختی ہے، اس کو کسی اور کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں جس کی صفت کے قصیدے خود رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، حضور جن کی تعریف کریں۔ حضور فرمانے والا تھا صالحاً فهو بلی و محبوبی سیکون له شان فی الاکتاب والاولیاء کا شانی بین الرسول والانبیاء۔ فرمایا ان قریب اللہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ صوفیاء میں اولیاء میں اقطاب میں اللہ اس کو وہ درجہ عطا کرے گا جو اللہ نے مجھے رسولوں اور نبیوں کی صف میں عطا کر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، میں چشتی گولڑوی نظامی ہوں اور میرے گلے میں پٹا ہے تاجدار گولڑا کی غلامی کا، قبلہ عالم غوث زمان فاتح کا دیا، نائب رسول حضرت اکثر شہنشاہ چشت مظہر فیضان غوث اعظم تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی غلامی اور نوکری کا پٹا میرے گلے میں ہے۔ ہم چشتی نظامی گولڑوی ہو کر یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں غوث اعظم کو رب نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں چشتیوں کے امام بن کر نہیں آتے، بارگاہ غوثیت کے غلام بن کر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ خود حضور شہنشاہ ولایت خواجہ غریب نواز کے اشعار پڑھیں تو آپ خود لکھتے ہیں موہی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا چوپائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدامت۔ اس پر پریشی صاحب پاس کریں گے اور ثابت کر کے اس لیے کہ ان کی نسلوں نے غوث اعظم کے ٹکڑے کھائے ہیں، یہ خود اور میں اور ہم سب غوث اعظم کے لنگر اور ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، جب سے آپ کے سر پر رسول اللہ کا قدم آیا ہے ابتدا اب آپ کے قدم کا تمام اولیاء کی گردنوں اور سروں پر سایہ ہے۔ چون پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت تاج ہم عالم شد قدمت افتاب جہاں در پیش درت افتادہ چون پیش شاہ گدا۔ فرمایا غوث پاک آپ کے دربار میں آپ کی چوکھٹ پر صرف عام بندے ہی منگتے نہیں کھڑے، جو کچھ کول لے کر آپ سے خیرات لینے کے لیے کھڑے ہیں اس میں غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا نام بھی شامل ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضور غوث علیہ کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ، بڑی شان، بڑا مقام اور بڑی رونق عطا فرمائی ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی بات پر پیغام بات ختم کرتا ہوں جو ہمیں گولڈے شریف سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ جلال و حشم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت مصطفیٰ کی، تو کرم غوث پاک کا ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا۔ بے کرم سیر تو نے کرم غوث پاک کا